نہیں جاتا. یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر, یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر کہ جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا. یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر کہ جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا. سرکار کے لنگر کی یہ تاثیر ہے ناصر, سرکار کے لنگر کی یہ تاثیر ہے ناصر کہ غیروں کا میرے منہ میں نوالا نہیں جاتا. سرکار کے لنگر کی یہ تاثیر ہے ناصر کہ غیروں کا میرے منہ میں نوالا نہیں جاتا. اذکار سے ہرگز وہاں جایا نہیں جاتا, گر عرش پہ سرکار کا تلوا نہیں جاتا. ایک بار تصور میں دیکھی تیری گنبد, ایک بار تصور میں جو دیکھی تیری گنبد, اب تک میری آنکھوں سے وہ جلوہ نہیں جاتا. ایک بار تصور میں جو دیکھی تیری گنبد, اب تک میری آنکھوں سے وہ جلوہ نہیں جاتا. جنت کی چلی بات تو شہ نے کہا مولا, حسین مکرم سنیو خوش ہو جاؤ, امتیوں خوش ہو جاؤ. اپنے ہاتھوں کو اپنے دلوں پر رکھ کر بہت ہی محبت کے ساتھ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت میں اپنے ہاتھوں کو اپنے دلوں پر رکھ کر یہ شعر کو سنیں. نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا, خوشبو کو گلستہ سے نکالا نہیں جاتا. یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر کہ جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا. سرکار کے لنگر کی یہ تاثیر ہے ناصر کہ غیروں کا میرے منہ میں نوالا نہیں جاتا. اذکار سے ہرگز وہاں جایا نہیں جاتا, گر عرش پہ سرکار کا تلوا نہیں جاتا. ایک بار تصور میں دیکھی تیری گنبد, ایک بار تصور میں دیکھی تیری گنبد, اب تک میری آنکھوں سے وہ جلوہ نہیں جاتا. جنت کی چلی بات تو شہ نے کہا مولا, امت کو میری بھیج میں تنہا نہیں جاتا. جنت کی چلی بات تو شہ نے کہا مولا, جنت کی چلی بات تو شہ نے کہا مولا, امت کو میری بھیج میں تنہا نہیں جاتا. امت کو میری بھیج میں تنہا نہیں جاتا. دربار خداوند سے آواز یہ آئی, دربار خداوند سے آواز یہ آئی, گستاخ نبی کو یہاں بخشا نہیں جاتا. دربار خداوند سے آواز یہ آئی, دربار خداوند سے آواز یہ آئی, گستاخ نبی کو یہاں بخشا نہیں جاتا. تھامے چلو سرکار کے دامن کو اے سنیو, تھامے چلو سرکار کے دامن کو اے اشرفی, تھامے چلو سرکار کے دامن کو اے سنیو, ان سے جو ہٹے سیدھا وہ رستہ نہیں جاتا. تھامے چلو سرکار کے دامن کو سنیو, ان سے جو ہٹے سیدھا وہ رستہ نہیں جاتا. بچپن ہی سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, بچپن ہی سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, میں شاہ مدینہ کے گداہوں کا گدا ہوں. بچپن ہی سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, میں شاہ مدینہ کے گداہوں کا گدا ہوں, میں شاہ مدینہ کے گداہوں کا گدا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم سامعین کرام, ابھی ہم جو قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں یا آپ کو سنانے والے ہیں, سب سے پہلے میں آپ کی اس کی فضیلت بتاتا چلوں کہ قصیدہ بردہ شریف ہے کیا چیز. قصیدہ بردہ شریف وہ مقبول قصیدہ ہے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مقبول ہے, اور قصیدہ بردہ شریف کے جو اشعار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنہری جالی کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. اور اس کا قصہ ایسا ہے کہ سن 600 ہجری میں حضرت امام ابو شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے, اور انہوں نے 13 سال کی عمر میں حفظ قرآن مکمل کیا, اور وہ بہت بڑے عالم بھی تھے, اور جوانی کی عمر میں یہودی اور نصارہ سے مناظرہ کیا کرتے تھے. اور حضرت کا شوق یہ تھا کہ حضرت عربی شاعر یعنی کہ شعر لکھنے میں بہت ماہر تھے, اور حضرت کا کام یہ تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے, ان کی شان و شوکت میں شعر سناتے, اور اس سے کچھ ہدیہ لے کر واپس آتے. ایک مرتبہ ہوا کیا کہ حضرت کو فالج کا اثر ہو گیا. ایک وقت ہوا کیا کہ حضرت
امام ابو شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فالج کا اثر ہوا، یعنی کہ ہاتھ اور پیر گر گئے اور یہ بیماری مسلسل کئی سال تک رہی. تو حضرت امام ابو شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مرشد گرامی تھے، انہوں نے خواب میں آ کر حضرت کو یہ مشورہ دیا کہ اے امام ابو شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تم نے کئی قصیدے بادشاہوں کے دربار میں سنائے، لیکن ایک قصیدہ بھی تم نے بارگاہ مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شایان شان کے لائق تم نے کبھی قصیدہ نہیں سنایا. تو آج آپ کو وقت آ گیا ہے کہ آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قصیدہ سنائیں اور لکھیں. تو حضرت امام ابو شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اچانک یہ شوق پیدا ہو گیا کہ کیوں نہ میں اپنے فالج کے اثر میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں قصیدہ لکھوں. تو حضرت نے خواب میں کیا دیکھا کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں کہ اپنے نیند اور خواب میں یہ دیکھا کہ تمام صحابہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما گئے. حضرت امام بوصیری، حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا ہی خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو جگمگاتے ہوئے نیند سے بیدار ہو گئے اور اٹھ پڑے کہ اللہ اکبر، میں نے خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، تو کیوں نہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں قصیدہ لکھوں. تو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دل میں ٹھان لیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ اقدس میں قصیدہ لکھنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ پورا قصیدہ مکمل ہو گیا. جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں سنانے کی حاضری پیش آئی تو حضرت کیا کہتے ہیں کہ میں نے اسی بیماری کی حالت میں سو گیا تھا کہ ایک دن اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرماتے ہیں کہ اے امام شرف الدین، کیا تم نے مجھے وہ قصیدہ نہیں سناتے جو تم نے میری شان میں لکھے ہیں؟ تو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی وقت خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورا قصیدہ سناتے ہیں. جیسا ہی سنانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قصیدے کو سن کر اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم پر پھیرا اور ان پر کملی اڑا دیا. سبحان اللہ. حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم پر چادر ہے اور حضرت تندرست ہو گئے. حضرت کے جسم سے فالج کا اثر ختم ہو گیا. حضرت کے جسم سے فالج کا اثر ختم ہو گیا. اور ہوا کیا کہ ایک عجیب و غریب اس کے بعد جو واقعہ پیش آتا ہے یہ بہت حیران کن واقعہ ہے. حضرت جب جسم سے مضبوط ہو جاتے ہیں، جب ان کے جسم میں قوتی باطنی طاقت جب آ جاتی ہے، جب حضرت فالج کے اثر سے اپنے گھر سے باہر نکل کر جاتے ہیں تو اس زمانے کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی راستے پر ملتے ہیں اور حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہتے ہیں کہ اے امام شرف الدین، کیا تم مجھے وہ قصیدہ سناتے ہو جو تم نے خواب میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنایا تھا؟ حضرت پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو بیماری کی حالت میں تھا، میں جو سرکار کے بارگاہ میں جو قصیدہ لکھا تھا وہ قصیدہ لکھنے کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا، مگر حضرت نے ان کو کیسا معلوم ہو گیا؟ تو جو بزرگ تھے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ خواب میں سرکار کو قصیدہ سنا رہے تھے اس وقت میں بازو میں ہاتھ باندھ کر ادب سے اس قصیدہ شریف کو سن رہا تھا. تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بڑے بڑے علماء اور اکابرین یہ کہتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف کو پڑھنے سے پہلے جو انسان جو بھی مقصد اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ رب العزت سرکار کے صدقے اس کے مقصد کو مکمل فرماتا ہے. اور اس سے بہت لوگ بڑے بڑے بیماریوں سے شفایاب بھی ہوئے. گھر میں بلیات ہو کچھ بھی ہو، اگر کسی انسان کا جائز مقاصد ہو تو اپنے دل میں اس قصیدہ بردہ شریف کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل میں اپنے مقصد کو رکھے. اور کسی کو قصیدہ بردہ شریف پڑھنا بھی نہیں آتا ہو تو صرف وہ غور سے سنے تو اللہ رب العزت اس کے مقصد کو کامیابی اور کاملتا فرماتا ہے. تو آئیے ہم قصیدہ بردہ شریف کی محفل شروع کرتے ہیں.
2 घंटे